حضرت ابو ہریرہ حضور کو صرف صفہ وچ ہی بیٹھ کے پڑھیا نا. حضرت ابو ہریرہ پڑھیا تے پھر بحرین دے گورنر بھی بنے. سلمان فارسی پڑھیا تے پھر مدائن دے گورنر بھی بنے. اور پھر گورنر انج نہیں بنے. اقبال کہندا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان. ہاں جی کہ اقبال کہندا ویکھ مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہوے گورنر تے آن والا مصر تو قافلہ تے تاجر وہ اپنا سامان سارے مزدوراں تے لد دین تے سلمان فارسی کھڑے رہن تے گورنر ہوئے تے تاجر پہچان ہی نہ سکے کہ مدائن دا گورنر ہے. وہ کہے جناب مزدوری کرنی. سلمان فارسی کہنے لگا ہو کرنی. انہاں سارا سامان حضرت سلمان فارسی دے سر ہوتے تے کندھے ہوتے تاجر نے لد دیتا. انہیں آکھیا آگے چلو جناب تے پیچھے آپوں ٹر پیا. جدو بازار وچ پہنچے تے سلمان فارسی دے گورنر سن, صحابی رسول اور حضور دے اہل بیت شامل سن. حضور نے فرمایا سلمان میرے واسطے سارا کچھ چھڑیا, سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے. کیوں جی؟ ہاں جی. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوزر صدق سلمہ نے. اقبال کہتا ہے جڑی دو سپر پاور ڈھائیاں وہ کیڑی پاور سی؟ زور حیدر فقر بوزر صدق سلمہ نے. اقبال ایتھے پھر گل اگلی کی تھی. حضرت سلمان فارسی جدو بازار داخل ہوئے نا, وہ لوگ کہنے لگے السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر کہنے لگا یہ کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جنہاں تے تسی سامان رکھے ہوئے آنا یہ صحابی رسول ہیں, مدائن دے گورنر سلمان فارسی ہیں. اتھے پھر اقبال بولے در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان. کہندا ساڈے حکمران تے او سن بادشاہ بنے تے اور غریب ہو گئے. کہندا او دی مثال ویکھنی ہوئے تے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ویکھ کہ تاجر پہچان ہی نہ سکیا کہ مزدور کون ہے تے گورنر کون. اے میں اس اسلام دیا گلا کردا جڑا اتھے تک درد ہے, توڑ تک درد ہے, پورا کفر کہدا ہے. اے کی کہندا کیوں جی؟ اے کہندا شاہ محمود غزنوی دا راستہ مہاراج ہے. کیوں جی؟ تے سارے ہندو روک سکے؟ آیا تے انہیں سومناتھ دا مندر توڑ کے رکھ دیتا. کیوں جی؟ اے راتی جڑا تجربہ ہویا پاکستان دا غزنوی میزائل دا, اے دا تجربے تو بعد اے دا رخ ادھر کرو. ہاں جی کامیاب تجربہ ہو گیا نا. تجربہ کامیاب ہویا تے ہن ہندو دے اوتے کہو بھائی غزنوی کا میزائل آیا. کیوں جی؟ غزنوی میزائل آیا, شکر ہے غزنوی میزائل بن گیا. اللہ اپنے آپ نو بدلو. جب تک حضور نے فرمایا میری امت واپس دین کی طرف نہیں نہ آئے گی, نہ کوئی معیشت ان کا حالات سمجھ, ان پر ذلت اس وقت تک جاری رہے گی. اور ہمارے بزرگوں نے محدثین نے کیا لکھا جی اس حدیث کے تحت؟ انہوں نے لکھا کہ اس دین دی خصوصیت, اس دی عزت تے اس دا غلبہ باقی سارے مذاہب ہوتے صرف جہاد دی وجہ تو. جہاد جب تک رہے گا دین دی عزت بھی رہے گی, مسلمانوں دی عزت بھی رہے گی, دین غالب بھی رہے گا, پوری دنیا دے تھلے. جدو اس فرمان دا مطلب اے وے ساڑھے محدثین نے لکھیا جدو یہ چھڑ دیو گے پھر ذلت ہی ذلت. اے اللہ ذلت کدی نہیں ختم کرے گا کہ پاکستان وچ فیکٹریاں لگ گئیاں, اے کی بن گیا جڑے چائنا نالے بنا رہے ہیں وہ سڑک اے سی پیک ہوئے یا ڈی پیک ہوئے, سمجھ آئی نا بات؟ اے ڈی پیک بھی بنا دو تے این پیک بھی بنا دو تو جناب ایم پیک بھی بنا دو. اے کچھ نہیں مسلمانوں نو لبنا, انہاں نو کچھ بھی نہیں لبنا. واپس آؤ. حضور نے تیرے منہ سے جو بات نکلی, اپنی ذلت اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو حضور نے فرمایا لا ینزعہ, یہ ذلت کبھی جو اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کر دی یہ ختم نہیں ہوگی. حتی ترجعوا الی دینکم, واپس آؤ. حتی ترجعوا, امریکہ کی طرف نہیں لوٹ کر جانا کہ وہ تمہارے مسائل حل کرے گا. اقوام متحدہ تمہارا کشمیر لے کر دے گا. زور بازو آزما, شکوہ نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. ہاں جی ایک جال کدی فریادہ نہ نہیں ٹوٹتے ہوندے. پرندہ خود اپنا زور بازو آزمائے تے جال توڑ کے نکلے, چوں چوں چاں چاں کرنا تے جناب این پھڑپھڑاننا, کدی بھی جال چو نہیں نکلیا. زور بازو آزما, شکوہ نہ کر سیاد سے. اقوام متحدہ سے, ہندو سے, سکھوں سے اور عیسائیوں سے, غیر مسلموں سے شکوے نہ کر کے ہمیں کشمیر لے کر دو. زور بازو آزماؤ تو پوری دنیا آ جائے گی جناب اسی تانوں دینے. انہوں نے کہا نہیں نہیں پیچھے ہٹ, تو کی دینا ہے, اسی آبو لینا ہے, تو کی دینا ہے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.